ملی ہی رہتی تھی. ان کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا تھا. یہ جب بھی بات کرتے حکمت بھری بات کرتے تھے. ان کے ایک ایک جملے نے لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کی زندگی بدل ڈالی تھی. جب بھی کلام کرتے حکمت بھرا کلام کرتے. کتنے لوگ ہیں جن کا بولنا نہ بولنے سے اچھا، اور کتنے لوگ ہیں جن کا نہ بولنا بولنے سے کہیں زیادہ اچھا ہوتا ہے. کتنے لوگ ہیں جب بولتے ہیں ہیرے موتی رولتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جب بولتے ہیں بکواس کے علاوہ منہ سے کچھ نہیں نکالتے. جب بھی بولتے ہیں اپنی زبان کو گندگی کے ڈھیر میں ڈال دیتے ہیں. جب بھی بولتے ہیں بک بک ہی کرتے ہیں. جب بھی بولتے ہیں لوگوں کا دل دکھاتے ہیں. تو یہ مجذوب بزرگ حضرت بہلول دنا کی قبرستان والوں سے دوستی تھی، قبرستان والوں سے یاری تھی. اس نے اپنی زندگی کا بہت زیادہ وقت قبرستان میں گزارا. تو آپ کے دور کا ایک شخص تھا جو سود کا کاروبار کرتا تھا، غریبوں کے لہو سے کھیلتا تھا، مزدوروں کا خون چوستا تھا، مزدوروں کے خون سے اپنا پیٹ پالتا تھا، اپنی اولاد کا پیٹ پالتا تھا. حکمت بھری باتوں سے حضرت بہلول دنا نے اسے خوب سمجھایا، خوب پڑھایا. اور نادان حرام کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. کسی بھی گنہگار کو، بڑے سے بڑے گنہگار کو، اس انسان کے جسم کا بال اسے بد دعائیں نہیں دیتا. بڑے سے بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، انسان کے جسم کا بال اس انسان پر لعنت نہیں کرتا. مگر سنو، سود خور ایک ایسا گنہگار انسان ہے کہ جب وہ سود کا پیسہ دے رہا ہوتا ہے، لے رہا ہوتا ہے، اس کے جسم کا ایک ایک بال اس انسان پر لعنت کرتا ہے. اس کی زبان اس پر لعنت کرتی ہے، اس کے ہاتھ اس پر لعنت کرتے ہیں. اللہ اکبر. قبرستان والوں کی بہلول دنا سے دوستی تھی. حضرت بہلول دنا اپنا زیادہ وقت قبرستان میں گزارا کرتے تھے. آپ کے دور کا ایک شخص تھا جو حلال و حرام کی تمیز کے بغیر مال اکٹھا کر رہا تھا، اولاد کے لیے مال اکٹھا کر رہا تھا. اس کی سوچ تھی کہ میرے مر جانے کے بعد میری اولاد کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، بھیک کا کٹورا نہ اٹھانا پڑے. اس سوچ کی بنیاد پر وہ سود کا کاروبار چلاتا رہا، مال اکٹھا کرتا رہا. کافی مال اکٹھا ہو گیا. حضرت بہلول دنا نے اپنی حکمت بھری باتوں سے اسے خوب سمجھایا کہ یہ جو تیرا کاروبار ہے نا، تیری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دے گا. لیکن اس نے ٹس سے مس بھی نہ کیا. حضرت بہلول دنا کے سونے کی تختی پہ لکھنے والے جملے نے اس پر کچھ بھی اثر نہ کیا. وقت گزرتا گیا، آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا. ایک دن اس سود خور کی زندگی کا سورج غروب ہو گیا. زندگی کا سورج غروب ہوا، موت کا سورج طلوع ہو گیا. اللہ اکبر. موت کا فرشتہ آیا، اس کے منہ پر موت کا تھپڑ مارا، روح نکال کے اسے قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں سلا کر چلا گیا. یہ قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں جا سویا. وقت گزرتا گیا. ایک دن حضرت بہلول دنا معمول کے مطابق قبرستان میں بیٹھے ہی تھے کہ آپ پر نیند کا غلبہ آنے لگا. نیند طاری ہو گئی. آپ نے قبر کے اوپر سر رکھا، لیٹے، آنکھ لگی، نیند آ گئی. خواب کی دنیا میں اسے وہی سود خور ملا. حضرت بہلول دنا کو، اللہ کے دوست کو، اللہ کے نیک بندے کو، اللہ کے ولی کو، متقی پرہیزگار کو وہی سود خور انسان ملا جو دنیا میں حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مال اکٹھا کرتا رہا. خواب کی دنیا میں ملا تو حضرت بہلول دنا نے پوچھ لیا، بتا تو صحیح تیرے ساتھ کیسی گزری، اللہ نے تیرے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا نہ پوچھو حضرت، کاش کہ میں تمہاری نصیحتوں پر عمل کر لیتا. حضرت بہلول دنا نے فرمایا بتاؤ تو صحیح تیرے ساتھ کیسی گزری؟ تو اس نے کہا حضرت حرام کا لقمہ جس حلق سے پیٹ کے اندر جاتا تھا، جس حلق سے گزر کر حرام کا لقمہ، حرام کی کمائی کا لقمہ جس حلق سے گزر کر پیٹ کے اندر داخل ہوتا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک سانپ کی ڈیوٹی لگا دی ہے اور ایک بچھو کی ڈیوٹی لگا دی ہے. میری قبر کے اندر سانپ کی ڈیوٹی بھی لگا دی ہے میرے اللہ نے، اور ایک بچھو کی ڈیوٹی بھی لگا دی. روزانہ وہ سانپ میرے گلے کو کاٹتا ہے اور بچھو میرے پیٹ کو کاٹتا ہے. جب میں پوچھتا ہوں کہ مجھے کیوں کاٹا جا رہا ہے تو وہ آگے جواب دیتے ہیں وہ جو تو دنیا میں حلال و حرام کی تمیز کے بغیر کماتا رہا، کھاتا رہا، اسی حالت سے تیرے پیٹ کے اندر جاتا رہا. اللہ اکبر. جب وہ مجھے کاٹتے ہیں، میری حلق کو کاٹتے ہیں، گلے کو کاٹتے ہیں اور میرے پیٹ کو کاٹتے ہیں تو میں 70 گز زمین میں دھنس جاتا ہوں. ہر ایک گناہ کرنا، ہر ایک گناہ کی معافی مل جائے گی، مگر سود ایک ایسا کاروبار ہے، ایک ایسا بزنس ہے، نہ تو انسان کی نماز قبول ہونے دیتا ہے، نہ تو انسان کی قربانی قبول ہونے دیتا ہے. میں کہتا ہوں سود کا کاروبار کرنے والے لوگ قربانی سے دور دور رہیں. قربانی کا بکرا خریدنے مت جائیں، قربانی کا جانور خریدنے مت جائیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہاری اس قربانی کو تمہارے منہ پہ مار کے رکھ دے گا اور ساتھ میں کہے گا او نادان تو کرتا وہ رہا جو تو چاہتا تھا، یہ بتا تو نے وہ بھی کیا جو میں چاہتا تھا.
تو اپنی مرضی پہ چلتا رہا، کبھی میری مرضی پہ بھی چلا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حرام کھانے والوں کی تمام عبادات ان کے منہ پہ مار دے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں اگر تم بھی حرام کے گناہ میں مبتلا ہو، حرام کھانے میں مبتلا ہو، تو خدارا اس گناہ سے جلد از جلد توبہ کر لو ورنہ تمہارا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ پوچھا گیا حضرت دوسرا گناہ کون سا ہے؟ پوچھا گیا حضرت دوسرے وہ کون سے لوگ ہیں جو قربانی جیسی عظیم عبادت سے محروم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانی قبول نہیں ہونے دیتا؟ فرمایا دوسرے لوگ بیٹیوں کا حق مارنے والے، بہنوں کا حق کھانے والے، باپ کی وراثت سے بہنوں کو ان کا حق نہ دینے والے۔ یہاں پر میں تمہیں ایک اور سبق آموز واقعہ دیتا چلوں۔ 3 بھائی تھے، ان کی ایک ہی بہن تھی۔ 3 بھائی ایک ہی بہن۔ جو بڑا بھائی تھا اس کی زندگی کا سورج غروب ہو گیا تو بڑا بھائی فوت ہو گیا، مر گیا، اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ اب جب بھائی مرتے ہیں تو سب سے زیادہ بہنیں روتی ہیں، بہنیں چیختی ہیں، سب سے زیادہ روتی ہیں۔ بیٹیوں سے بھی بڑھ کر بہنوں کو رونا، بیٹیوں سے بھی بڑھ کر بہنوں کو غم آتا ہے جب بھائی مرتے ہیں، جب بھائیوں کو گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ احساس کربلا تجھے ہو جائے گا ضرور، میت کسی عزیز کی سر پر اٹھا کے دیکھ۔ موت جس کا نام سنتے ہی انسان کا بدن کانپنے لگ جاتا ہے، انسان کے چہرے پر پریشانیوں اور مصیبتوں کے آثار نمودار ہونے لگ جاتے ہیں۔ موت جس گھر میں آ کے ڈیرا ڈال دے تو ماؤں کی گود خالی ہونے لگ جاتی ہے، بہنوں کا سہاگ چھن جاتا ہے، بیٹیوں کا فیوچر بظاہر تاریک نظر آنے لگ جاتا ہے۔ تو اسی موت نے بڑے بھائی پر حملہ کیا، روح نکال کر چلی گئی، بڑا بھائی فوت ہو گیا۔ اب بجائے رونے کے، بجائے چیخنے کے، بجائے غم کرنے کے، بجائے ارمان کرنے کے، لوگوں نے دیکھا کہ ان کی بہن ہنس رہی تھی، ان کی بہن مسکرا رہی تھی۔ جوان بھائی کی موت نے بہن پر کچھ بھی اثر نہ ڈالا، جوان بھائی کی جدائی نے بہن پر ذرا بھی اثر نہ کیا۔ لیکن جب عزیز و اقارب نے اس نوجوان کی میت کو اٹھا کر قبرستان لے گئی اسے دفنانے کے لیے، تدفین کرنے کے لیے، تو لوگوں نے اس کی بہن کو قبرستان کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا۔ اللہ اکبر! قبرستان پہنچی بھاگتے بھاگتے، عزیز و اقارب، دوست، رشتہ دار سب لوگ بھائی کی میت کے گرد کھڑے ہیں۔ ایک بہن ہے جو دوڑتی ہوئی بھائی کی میت کے قریب جا کر بیٹھتی ہے، اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی ہے، مرے ہوئے بھائی کے سینے پر ہاتھ رکھتی ہے اور آسمان کی طرف دیکھتی ہے۔ پھر ایک دم اس کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگتی ہیں، رو کر کہتی ہے یا اللہ، ان تمام لوگوں کے سامنے میں دعا کرتی ہوں میرے اس بھائی کو کبھی بھی معاف نہ کرنا، میرے اس بھائی کو کبھی بھی معاف نہ کرنا۔ اللہ تو اس کے بچوں کو اس طرح غریب کرنا، اس طرح لاچار کرنا جس طرح اس نے میرے بچوں کو لاچار کیا، جس طرح اس نے میرے بچوں کو غریب کیا۔ اللہ تو اس کے بچوں کو اس طرح رلانا جس طرح اس نے میرے بچوں کو رلایا۔ یہ ایک بہن بھائی کے حق میں بد دعائیں کر رہی ہے۔ اللہ یہ وہ ظالم، یہ وہ بدبخت ہے جس نے مجھے باپ کی وراثت سے محروم رکھا، باپ کی وراثت سے مجھے حصہ نہیں دیا۔ اس کے کتے دودھ پیتے رہے، اس کے کتے گوشت کھاتے رہے، لیکن میرے بچے 3 دن کی بھوک کاٹتے رہے، 3 دن کا فاقہ کاٹتے رہے۔ جب میں اس کے دروازے پر باپ کی وراثت مانگنے آتی تھی